بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم عن الخطا اگر کوئی ہیں تو انبیاء کی ذات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کی حفاظت فرمائی، اسی لیے قرآن و حدیث ہی کی اتباع ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی علماء کرام ہیں، جو بھی ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان سے خطا اور امکان دونوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کتاب اللہ کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کتاب و سنت کی اطاعت کرو، کتاب و سنت پر تم عمل کرو۔ اولی الامر منکم، اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ استعمال کیا۔ جہاں صاحب امر حکمرانوں کا کہ تم اپنے حکمرانوں، صاحب امر، صاحب معاملہ اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو وہاں اللہ رب تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ تابع کر دیا اللہ اس کے رسول کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا ایمان آخرت کے دن اللہ کی ذات پر ہے، تم کو چاہیے کہ تم اپنی اختلافات کو اللہ اس کے رسول طرف لوٹا دو۔ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر اس نقطے کو مسلمان سمجھ جائیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، قرآن مجید پر عمل کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی مسلمانوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گما کو دخل کیا ہے۔ اصل دی آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن۔ محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ نے آگے فرمایا اولی الامر منکم، اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہارے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، معاملے میں اختلاف ہو جائے تم کو کیا کرنا چاہیے، اس معاملے کو اللہ کی کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طرف لوٹا دینا چاہیے، اگر تمہارا ایمان اللہ اس کے آخرت کے دن پر ہو۔ اب آپ بتائیں میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کا سارا علم، چوتھی بات، دین کا سارا علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اگر ہم نے اپنے طور پر یہ مان لیا، ولو بالفرض ہم نے مان لیا کہ ہم فلاں امام صاحب کی تقلید کریں گے، ہم فلاں امام صاحب کو اپنا امام تسلیم کر کے ساری زندگی ان کے فتاووں پر عمل کریں گے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا سارا علم اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، خلفائے راشدین کے پاس بھی نہیں تھا۔ جماعتیں بنانے کا حکم ہوتا تو میرے بھائیوں صدیقی جماعت بنتی، فاروقی جماعت بنتی، عثمانی جماعت بنتی، علوی جماعت بنتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین وہ صحابی جن کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، میں ابوبکر عمر ساتھ تھے، میں ابوبکر عمر جا رہے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں عمر و بکر جا رہے تھے، ایک ساتھ تھے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ خلیفہ اول کے پاس آئیں، کہا خلیفۃ المسلمین، ابا جان نے جو جائیداد چھوڑی ہے وراثت میں، اسے مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ آپ نے شورا کو بلایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترک صدقہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت
ہماری جو بھی جائیداد وراثت جو بھی ہوگی تقسیم نہیں ہوگی، اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہماری آل اولاد کو ہوگا، لیکن بطور وراثت وہ تقسیم نہیں ہوگی بلکہ وہ بیت المال میں جمع کی جائے گی، وہ صدقہ ہوگی۔ صحابہ کرام سے مشورے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بھائیوں اس کا فیصلہ فرما دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، حالات کچھ ایسے تھے کہ خواتین کی جانب سے مہر کا بڑا مطالبہ ہو رہا تھا، مہر بہت سے طلب کیا جا رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ ہماری خواتین نکاح میں مہر کا بہت زیادہ مطالبہ کر رہی ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے مہر کی ایک مقررہ حد مقرر کر دوں، مہر کی ایک حد مقرر کر دوں۔ درمیان میں خاتون جب خطاب ختم ہوا اس کے بعد ایک خاتون نے کہا امیر المومنین اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر بھی کسی خاتون کو مہر میں دولت دے دے، اس میں سے جب جدائی کا تفریق کا وقت آئے اس میں سے کچھ نہ لے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے پاس فراقی ہے، خوشحالی ہے، وسعت ہے، مالداری ہے، وہ پہاڑ برابر بھی مہر میں کچھ دے سکتا ہے، لیکن آپ کیسے روکتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اللہ رب کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ عمر کی خلافت میں ایسی بھی خواتین ہیں کہ اگر عمر سے کچھ خطا ہو جاتی ہے تو وہ خاتون عمر بن خطاب کو سیدھی راہ پر لاتی ہے اور صحیح مسئلہ بتا دیتی ہے۔ اس طرح کے واقعات سن کر کے ہمارے بعض احباب کو بھی اس طرح کی باتیں وہ پیدا ہو گئیں ان کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب کھڑے تقریر فرما رہے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب اس بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، تو میں خطاب کر رہا ہوں، خطاب ہوا اور تم درمیان میں ٹوک رہے ہو فلاں فلاں، ٹوکنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاتون ٹوک سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ٹوک سکتا؟ تو